دوسرا یہ کہ بچیوں میں بچپن ہی سے حیا اور حجاب کا مزاج ان کا بنایا جائے. اگر ماں حجاب کرتی ہے بچی بھی کرے گی، اگر ماں نہیں کرتی ہے بچی نہیں کرے گی. ماں اگر لوگوں کے سامنے آتی جاتی ہے، رشتہ داروں کے سامنے جن سے اس کو حجاب کرنا چاہیے، بعد میں وہ بچی سے نہیں کہہ سکتی کہ تم نے حجاب کرنا ہے. بچی جیسے ہی بڑی ہونے لگے ماں کو سب سے پہلے معلوم ہو جاتا ہے، فوراً ماں اس سے پہلے سے اس کا ذہن یہ بنائے ہم تو پردہ کرنے والے لوگ ہیں، ہم پردہ کرتے ہیں. دیکھو بڑے جب گھر میں آتے ہیں، مرد آتے ہیں، تو ایسی بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی ہیں لیکن پھر بھی بڑی ہو رہی ہیں، ایسی بچیوں کو بتایا جائے تم سامنے مت جاؤ، دوپٹہ اپنا صحیح رکھو، اپنا لباس ڈھنگ کا پہنو، تنگ لباس مت پہنو، یہ کپڑے اچھے نہیں ہیں، وہ اچھے ہیں. اس کا مزاج بنایا جائے، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں بلکہ اس کو ترغیب دی جائے، اس کا ذہن بنایا جائے. جب کوئی چیز ڈانٹ کے سمجھائی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ قانون ہے، زبردستی کا قانون ہے، لیکن واقعی اس کی علت بتائی جائے، واقعی اس کے فوائد بتائے جائیں، اسلام سے محبت بچپن سے پیدا کی جائے، صحابیات کے قصے بیان کیا جائے، ان کے حجاب کے اصول اور ان کے حجاب کے واقعات ان کے سامنے رکھے جائیں، ان کی زندگی کو اسوہ اور نمونہ بچپن سے ان کے سامنے بنا کر پیش کیا جائے، تو بچیوں میں بھی وہ مزاج بنے گا. باپ بھی بچی سے کہے، ماں بھی بچی سے کہے، بہنیں بڑی چھوٹی بہنوں سے کہیں. گھر کا ماحول جو ہوتا ہے وہ خود ایک درس ہو، گھر کا ماحول خود ایک بیان ہو، وہ خود ایک کتاب ہو. وہ بچی اپنے آپ اس ماحول میں پنپے گی تو پردہ کرنے لگے گی. لیکن اگر گھر میں ماحول نہیں ہوگا، نہ عورتوں کے لیے کچھ نظام ہوگا، نہ ان کے لیے کوئی ترغیب اور ترہیب کا معاملہ کرنے والا ہوگا، نہ کوئی ٹوکنے والا ہوگا، تو ایسی بچیاں پردہ نہیں کریں گی اور حیا کا نظام نہیں ہوگا، حیا کا التزام ان کے اندر نہیں پیدا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا. خبردار، ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر دین کا ایک نمایاں اخلاق ہوتا ہے. ہر دین میں کوئی ایک بات ایسی ہوتی ہے جو اس کی پوری تعلیمات کی عکاسی کرتی ہے، کوئی خاص بات ہر دین میں ہوتی ہے. ہمارے دین میں کیا ہے؟ ہمارے دین کا اخلاق کیا ہے؟ ہمارے دین کا کیریکٹر جو پورے دین کے اندر جو اخلاقیات ہے اس کا اصل نچوڑ کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ان خلق الاسلام الحیا. اسلامی اخلاق اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے. حیا کیا ہے؟ ایسا کام نہیں کرنا کہ دنیا اور آخرت میں شرمندگی ہو، یہ حیا ہے. پھر اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، زبان کے سلسلے میں حیا، نگاہ کے سلسلے میں حیا، اٹھنے بیٹھنے کے سلسلے میں حیا، لباس کے سلسلے میں حیا. حجاب پھر اس کا تقاضا ہے، حیا کا تقاضا ہے. تو بچوں میں حیا پیدا کر دیا. بچے بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے بچے بڑے ہونے تک کے اچھے خاصے بڑے ہو جاتے ہیں، 4-5 سال کا بچہ ہو رہا ہے، ننگا پورے گھر میں گھوم رہا ہے، کوئی بتانے والا نہیں اس کو. ابھی تو بچہ ہے، اس میں آپ حیا اس سے ختم کر رہے ہو. چھوٹے بچے کو بھی آپ کپڑے پہنانے والے، پیشاب کرتا ہے بار بار، ٹھیک ہے آپ اس کو ڈھانپو. آپ بچپن سے اس کو عادت ڈال رہے ہو کہ گھر میں، آنگن میں، پورے گھر میں وہ گھومے، باہر بھی چلا جائے، پہنا ہے نہیں پہنا ہے کوئی مسئلہ نہیں. اور یہ اتنا چھوٹا نہیں ہے، بڑا ہے یہ. بہت سارے گھروں میں بچوں کو عادت نہیں ڈالی جاتی. بچیاں بھی ہوتی ہیں برہنہ گھوم رہی گھر کے اندر، ان کو بچپن سے سکھایا جائے ہم برہنہ نہیں گھومتے ہیں. 2 بچے ہیں، چھوٹا بڑا بھائی ہے، بہنیں ہیں آپس میں، بھائی بہن ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ نہیں ہوں گے. ان کو بتایا جائے، ان کو ترغیب دی جائے، تلقین کی جائے. کپڑے پہنتے اس وقت میں ایک بچے کو دوسری طرف بھیجا جائے. اس کو یہ ہم سوچتے ہیں نہیں سوچتے ہیں، بے حیائی مزاج ہے، وہ دھیرے دھیرے بنتے بنتے عادت بن جاتی ہے. بعد میں آپ جڑ پکڑنے کے بعد مکڑی کا جالا اگر رسیاں بن جائے، اس کے بعد آپ کاٹنے کے لیے ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا کچھ بھی. آپ کو بچپن سے بچوں کے مزاج میں حیا ڈالنا چاہیے. اسی طرح سے یہ ابن ماجہ کی روایت تھی. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. سورہ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کہیے قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہیے،
وبناتک، اپنی بیٹیوں سے کہیے، ونساء المؤمنین، اور ایمان والوں کی خواتین سے، عورتوں سے آپ کہیے، کیا کہیے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے دوپٹے اپنے اوپر ڈال لیا کریں، لٹکا دیا کریں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے کپڑے اپنے دوپٹے اپنے اوپر لٹکا دیا کریں، ڈال دیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور انہیں ستایا نہ جائے، تاکہ وہ پہچان لی جائیں کہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہے، یہ ان عورتوں کی طرح نہیں ہے جو دوسروں کو اپنی طرف لبھانے کے لیے زینت اختیار کرتی ہیں، یہ شریف عورتیں ہیں۔ ان کی طرف دیکھنے والا بھی اپنی نظر کو پھیر دے کہ یہاں اپنا کچھ کام چلنے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بچا کے جینے والی خواتین ہیں، یہ عفت والی پاک دامن عورتیں ہیں، تاکہ وہ پہچان لی جائے اور انہیں ستایا نہ جائے، ان کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کی جائے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ حجاب اس بات کا اعلان ہے کہ میں عام عورتوں کی طرح نہیں ہوں، ان عورتوں کی طرح نہیں ہوں جو دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی چھیڑے۔ میں ان عورتوں میں ہوں کہ میری طرف دیکھنا بھی تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، میں اپنے آپ کو چھپا کے پاک دامنی والی زندگی جینے والی عورت ہوں۔ یہ خاموش اعلان ہے۔ اور آپ دیکھیے سماج میں جو حجاب والی خواتین ہوتی ہیں ان کی طرف کون دیکھے گا، بھائی کیا ہوگا، اس کا کیا کام بنے گا دیکھ کر۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے سماج سے بے حیائی کو ہٹانے کا۔